نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے بنگلہ دیش میں دو قومی نظریہ کی گونج۔ بنگلہ دیش میں قائد اعظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریہ کی گونج۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مکتی باہنی کے کردار کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایک تنظیم تھی جو ہندوستان نے بنائی تھی، اور یہ تنظیم بنانے کے بعد انڈیا نے مجیب الرحمان کو اپنے ساتھ میں لایا اور کچھ دوسرے بنگالیوں کو اپنے ساتھ ملا کر پیسہ خرچ کیا، ڈالر خرچ کیے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر مکتی باہنی کی مدد سے پاکستان کو دو لخت کیا اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا کامیاب ہوا۔ لیکن بالآخر وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں بنگلہ دیشی، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لگ بھگ 20 کروڑ کی آبادی ہے بنگلہ دیش کی۔ چھوٹا ملک نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے تو وہ بڑا ملک ہے، لیکن رقبہ کے لحاظ سے وہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ رقبہ اس کا کم ہے، پاکستان سے بہت تھوڑا رقبہ ہے، انڈیا سے تو بہت ہی کم ہے۔ تاہم اس کے شمال میں تھوڑا سا علاقہ انڈیا کا آتا ہے اور پھر اوپر چائنا آ جاتا ہے۔ چھوٹی سی پٹی آتی ہے، تنگ پٹی انڈیا کی، تقریباً 30 کلومیٹر، یعنی کہ 17-18 میل یا 30 کلومیٹر کی تنگ پٹی انڈیا کی آتی ہے، جیسے چکن نیک کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر چائنا آ جاتا ہے۔ نیپال بھی آتا ہے، دائیں طرف نیپال ہے، دائیں طرف بھوٹان ہے، بائیں طرف نیپال ہے اور اوپر چائنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سکم کی ریاست ہے جس پر انڈیا کا قبضہ ہے۔ تو بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 18 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، مغربی پاکستان کے مقابلہ میں مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اب انہوں نے آبادی پر کنٹرول کیا، آبادی انہوں نے اپنی کم کر لی ہے۔ ہم اپنی آبادی پر کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کنٹرول کر کے اپنی آبادی کم کر لی ہے۔ اس وقت ان کی آبادی 18 سے 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ تو بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے۔ وہاں پر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے درگا پوجا کا۔ ہندوؤں کی ایک پوجا پاٹ کا کوئی طریقہ ہے، درگا پوجا ان کی کوئی ماتا ہے، درگا ماتا، اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی آبادی بھی خاصی ہے، لگ بھگ 15-20% کے قریب ہندوؤں کی آبادی ہے بنگلہ دیش میں، یعنی خاصی تعداد میں ہندو وہاں آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکتی باہنی کی تحریک کامیاب ہوئی تھی۔ مکتی باہنی کی تحریک کو بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا سہارا مل گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنگالیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہے۔ تو درگا پوجا کے دوران جو ان کا ایک تہوار ہے ہندوؤں کا، بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ آخر مسلمان ہیں، وہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو ان کے دل دکھے اور اس طرح یہ صورتحال بگڑتے بگڑتے بہت زیادہ بگڑ گئی۔ بالآخر بلوے ہونے لگے اور مسلمان جو تھے وہ گروہوں کی صورت میں مندروں پر حملہ آور ہونے لگے۔ اب تک تقریباً 80 مندروں پر مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں اور 6 افراد وہاں پر مارے گئے ہیں۔ 200 افراد نے کل حلہ بولا تھا، بیگم گنج ایک علاقہ ہے بنگلہ دیش میں، وہاں پر حلہ بولا 200 افراد نے، 200 مسلمانوں نے ایک مندر پر، اور مندر کا جو بڑا پروہت تھا، بڑا پجاری، اس کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور آدمی کو بھی ہلاک کر دیا جو ہندو تھا، اور 50 کے لگ بھگ افراد کو انہوں نے زخمی کر دیا۔ اب تک مکمل طور پر وہاں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں، اور درجنوں افراد وہاں ہلاک ہو چکے ہیں، اپنے زخمی ہو چکے ہیں۔
حسینہ واجد بھی بول اٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا والے جو ہیں، انڈیا کے ان کے جو پروہت ہیں یا ان کے جو پادری وغیرہ ہیں، پروہت پنڈت، وہ اپنے ان درگا پوجا کرنے والے بنگلہ دیش کے جو ہے ہندو، ان کو سمجھائیں بجھائیں اور ان کو راہ راست پر لائیں، اور انہیں بتائیں کہ وہ اس طرح کا کام ہمارے جو ہے قرآن پاک ہے، جو ہماری دینی مذہبی کتب ہیں، ان کی بے حرمتی کرنے سے باز رہیں، ورنہ یہ بلوے بڑھ جائیں گے اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حکومت سے بھی کہا کہ وہ بھی ان لوگوں کو سمجھائے بجھائے، انڈین حکومت سے بھی کہا کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائے بجھائے جو درگا پوجا کر رہے ہیں، کہ وہ حالات کو خراب کرنے سے بچیں اور اس قسم کی صورتحال سے دور رہیں۔ تو وہاں مسلمانوں نے اپنے مذہب کے ساتھ جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے، وہ اثر من الشمس ہے، اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا، جبکہ اندرا گاندھی نے جب 1971 میں بنگلہ دیش بنا، پاکستان دو لخت ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے آج ہندوؤں نے آج یا اور میں نے آج خلیج بنگال میں دو نظریہ جو ہے، دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے۔ لیکن آج اندرا گاندھی اور اس کے حواری دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ بنگلہ دیش میں زندہ ہے۔ اگر وہ ختم ہو گیا ہوتا تو آج ہندوؤں کی گت نہ بنتی، آج 6 ہندو وہاں ہلاک نہ ہوتے، درگا پوجا کے موقع پر مسلمان ان کے مندروں پر حملہ آور نہ ہوتے۔ ہاں جی، تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ زندہ ہے۔ آج بنگلہ دیش میں اگر یہ نظریہ مدھم پڑ بھی گیا تھا، تو آج بنگلہ دیش میں یہ نظریہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا زندہ ہو چکا ہے۔ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں اور دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہماری ثقافت اور ہماری تاریخ ہندوؤں سے یکسر مختلف ہے، ہمارے کھانے پینے کے آداب مختلف ہیں، ہمارے رہنے سہنے کے طور طریقے مختلف ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کے آداب مختلف ہیں ہندوؤں سے، اس لیے ہم ایک الگ قوم ہیں، ہندو ایک الگ قوم ہے، یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن درکار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو الگ وطن پاکستان کی صورت میں ملا، مغرب میں مغربی پاکستان اور مشرق میں مشرقی پاکستان، کیونکہ ادھر بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ۔ تو کیا آج دو قومی نظریہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہو گیا؟ بلا شبہ آج دو قومی نظریہ اگر مدھم بھی پڑ گیا تھا بنگلہ دیش میں، تو وہاں پر یہ دو قومی نظریہ آج اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ہندوستان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دو قومی نظریہ واقعی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ درست تھا، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ درست تھی۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہیں وہ سب ہندوؤں کے امی ہیں، ہندو بن گئے ہیں، تو وہ ان کی خام خیالی ہے، وہ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں۔ ہاں جی، مسلمان ہیں وہ، بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریہ کو آج سچ ثابت کر دیا ہے، درست ثابت کر دیا ہے، اور اندرا گاندھی کی بات اور اس کے حواریوں کی بات آج غلط ثابت ہو گئی ہے۔ مجیب الرحمان کا نظریہ بھی غلط ثابت ہو گیا اور اندرا گاندھی کا نظریہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ دو قومی نظریہ آج بنگلہ دیش میں دوبارہ اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔